نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ انتہائی بابرکت تقریب بسلسلہ مدرسہ کریمیہ محبوب الرحمن محمدیہ کریمیہ محبوب الرحمن اس کی حفظ القرآن کی تلاوت کی افتتاحی یہ تقریب ہے جس کے اندر کثیر تعداد کے اندر علماء اس وقت جو ہے جو بڑی مصروفیت کا ان کا وقت ہے اس کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کی معروف علماء حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا صاحب جو غالباً اس مسجد اعلیٰ کی خطیب بھی ہیں، استاد الحفاظ قاری محمد اشرف صاحب اور ناظم جامعہ حاجی عزیز القدر حضرت مولانا الحافظ القاری محمد احمد جاوید صاحب، حضرت مولانا قاری عارف اللہ تبسم صاحب، ڈاکٹر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مبشر فریدی صاحب اور اس علاقے کی معروف شخصیت حضرت مولانا قاری حافظ فیاض الحسن صدیقی صاحب اور استاد الحفاظ حضرت قاری حافظ شفیع الرحمان صاحب کثیر تعداد میں، اور استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری راشد صاحب، یہ کثیر تعداد کے اندر میرا خیال ہے اتنے اس موقع پر علماء کا اکٹھے ہونا یہ آپ حضرات کی محبتوں کا نتیجہ ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، خصوصاً حاجی محمد الیاس صاحب، حاجی محمد عباس صاحب، جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ اللہ کا گھر بنایا اور پھر اللہ کا گھر بنانے کے بعد اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مسجد بنا دینا یہ بھی بڑی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے، جو صدقات جاریہ جن کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جن کی نیکیوں کا سلسلہ قبر کے اندر بھی بندے کے لیے وہ پہنچتا رہے گا، ان میں سے ایک مسجد بنانا بھی ہے، یہ بھی صدقات جاریہ میں سے ہے۔ لیکن جو حدیث مبارکہ میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سرکار نے ہماری ان مسجدوں کے مقاصد بھی بیان فرما دی۔ مسجد بنانا بڑی بات ہے، لیکن مسجد بنا کے اس کو آباد کرنا اس سے بڑی بات ہے۔
جس طرح کہتے ہیں نا آج کرنا تے سوکھ ہے، آج دی حفاظت کرنی بڑی اوکھی، آج کرنے کے بعد پھر اس کے تقاضوں کا پورا کرنا، کہ اللہ کا گھر دیکھ کے آیا، اب اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد کسی اور طرف اس کی نظر نہ جائے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہ اتنا خوبصورت انہوں نے جو رب تعالیٰ کا گھر بنایا ہے، پھر اس گھر کے بنانے کے بعد انہوں نے اپنی ان کوششوں کو روکا نہیں، بلکہ ان کے اندر انہوں نے اپنی اس محنت کو جاری رکھا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہی مساجد کے متعلق مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یعنی کسی مسجد کے اندر کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کرتے کیا ہے وہاں، اب اس مسجد کے تقاضوں کو سرکار نے بیان فرمایا۔ یہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ یہ مساجد جو ہے یہ ہمارے دینی تقاضے پورے کرنے کے لیے بنائی گئی۔ سرکار نے فرمایا یتلون کتاب اللہ، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ خوش نصیب اکٹھے ہو کر وہاں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ صرف کتاب اللہ کی تلاوت نہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، کریم آقا فرماتے ہیں وہ کتاب اللہ پڑھتے بھی ہیں اور کتاب اللہ کا درس بھی دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے بھی ہیں۔ یہ صرف قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کی صرف تلاوت نہیں، بلکہ یہ قرآن کو اس کے نور کو آگے سینوں کے اندر منتقل بھی کرنا ہے۔ یہ مساجد کے تقاضے ہیں جو سرکار نے بیان فرمائے ہیں کہ قرآن پڑھنا یہ بھی ضروری، اور قرآن پڑھنے کے بعد اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو آگے بڑھانا یہ بھی مسجد کے تقاضوں میں سے ہے۔ یہ گویا کہ آج حاجی صاحب جو ہے یہ انتظامیہ مسجد، یہ مسجد بنانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ یہ حفظ قرآن کی کلاس، آپ نے حفظ قرآن کی عظمت کے متعلق بہت کچھ سماعت کیا علماء سے، تو یہ گویا کہ پہلا یہ تقاضا مسجد بنانے کے بعد یہاں ہمارے ہماری مساجد کے اندر ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی یتلون کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کی تلاوت ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، یہ بھی جو ہے ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا ہے۔ تو گویا کہ مسجد کا تقاضا یہ پہلا جو سرکار نے بیان فرمایا یہاں آ کر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے یہاں قرآن پڑھا جائے، یہاں قرآن پڑھایا جائے، یہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ تو گویا کہ جس مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے وہاں اس مسجد کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے، اور جن مساجد کے اندر یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں، گویا کہ یہ ایک تقاضا مسجد کا پورا نہیں ہو رہا۔ کئی مساجد ایسی ہیں جہاں یہ قرآن کریم کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہ بڑا محدود ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس مسجد کے آپ حقوق پورے نہیں کر رہے، اس مسجد کے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ اس مسجد کے حقوق میں سے پہلا حق جو سرکار نے بیان فرمایا یتلون کتاب اللہ، وہاں قرآن کتاب اللہ کی تلاوت ہو۔ اور پھر سرکار نے انعامات کا بھی ذکر فرما دیا، فرمایا جہاں یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے نا، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نزلت علیہم السکینہ، پہلا انعام یہ ہے اللہ ان پر جو ہے اطمینان کی بارش نازل فرماتا ہے، ان لوگوں کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ آج لوگ اطمینان کے حصول کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں اور وہ قلبی سکون میسر نہیں ہوتا، تاکہ نیند بھی نہیں آتی، رات کو نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ارے تو قلبی اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے مسجد میں آ، قرآن کی تلاوت کر، اگر نہیں پڑھا ہوا تو قاری صاحب سے قرآن پڑھ لے، رب تعالیٰ تجھے اطمینان قلب عطا فرما دے گا۔ اللہ نازلت علیہم السکینہ، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون کی بارش نازل ہوتی ہے، اطمینان قلب اللہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے بڑھاتے ہیں۔
اور پھر اور کیا انعام ملتا ہے؟ دوسرا انعام سرکار نے فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، ارے وہ بڑا خوش نصیب ہے جو قرآن پڑھتا ہے، وہ بڑا خوش قرآن پڑھاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے اطمینان قلب کی بارش نازل ہوتی ہے اور ان لوگوں کو رب کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ اور فرمایا تیسرا انعام، فرمایا وحفتہم الملائکہ، ارے صرف یہ نہیں کہ رب کی طرف سے سکون قلب نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کو، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرا یہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جہاں قاری صاحب بچوں کو قرآن حفظ کرا رہے ہوتے ہیں، فرمایا وہ جگہ اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ رب کے فرشتے اس ساری جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کو اپنے جو ہے لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ۔ اور آخری انعام جو سب سے بڑا انعام جو حدیث کے اندر سرکار نے ذکر فرمایا، فرمایا ظاہراً تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں یہ پڑھنے والے شاید یہ گلی کے اندر جائیں تو شاید تم ان کو وہ بڑا بد نصیب آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ان کو بڑی حقارت سے دیکھے کہ یہ مسجد میں پڑھنے والے بچے، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے عمومی طور پر ہمارے جو ہے صورت کے اندر سکول میں بچہ پڑھنے والا ہو تو لوگ یار یہ بڑا جو ہے بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کے گھر والے جو مسجد میں آئے تو پھر شاید اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن ہماری اہمیت دینے نہ دینے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ رب نے جو ان کو مقام عطا فرمایا ہے نا وہ مقام سکول کے بچوں کے لیے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ارے تو قرآن مسجد کے اندر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ ارے یہ بچے مسجد میں بیٹھ کر چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ارے ہم ان لوگوں کو شاید اپنے ذہن کے اندر اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کی اہمیت اتنی ہے، ان کا مقام اتنا ہے، ان کی شان اتنی ہے، ان کی عظمت اتنی ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ ان خوش نصیبوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ ان کو ہم کو اہمیت دے نہ دے، ہماری اہمیت کے یہ محتاج نہیں ہے، یہ ہماری اہمیت کے محتاج نہیں، ہماری قدر و منزلت کے یہ محتاج نہیں۔ ارے ان کی عظمت کا پتہ قیامت والے دن چلے گا۔ بلکہ آج میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ جنت کے اندر بھی حافظ قرآن کی تو بڑی شان ہوگی نا، حافظ قرآن کی تو عظمت کا مقام بڑا ہوگا نا۔ فرمایا جنت کے اندر جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے نا ان کی بھی پہچان جو ہے وہ دور سے ہو جائے گی، دور سے ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے ارے وہ خوش نصیب ہے جس کے بیٹا حافظ قرآن تھا۔ جنت کے اندر بھی رب تعالیٰ اس کی قرآن کی عظمت کی وجہ سے بچے کو صرف نہیں بچے کے والدین کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جنت کے اندر بھی ان کا جو ہے مرتبہ رب تعالیٰ اس طرح بڑھائے گا کہ رب تعالیٰ کے بندے جنت کے اندر پہچانے کہ یار وہ خوش نصیب، وہ جو دور نظر آ رہا ہے وہ ہے جس کے بیٹا حافظ قرآن تھا۔ اور عزیزان گرامی قدر، چونکہ آج علماء تشریف فرما ہے، آپ حضرات بھی سوشل میڈیا سے جانتے ہیں کہ سویڈن کے اندر جو ہے بغیرتوں نے وہ اپنا جو بدبختی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر وہ دیکھتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں کہ ان کے اندر ابھی کچھ حرکت کی رمق باقی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ لاریب کتاب عطا فرمائی ہے کہ پہلی کتابوں کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا حفاظت کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ کرم میں لیا۔ اللہ نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، قرآن کے اندر بھی مستحفظوا من کتاب اللہ۔ امتوں کی ڈیوٹی لگی، ان لوگوں کی ڈیوٹی لگی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کی ڈیوٹی تھی کہ اس کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے۔
یہ قرآن کی حفاظت، یہ تورات کی حفاظت تم نے کرنی ہے، انجیل زبور کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ لیکن جب اس پاک کتاب کو قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا، ساتھ جو ہے وہ خوشخبری کا یہ اعلان بھی فرما دیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے۔ اور یاد رکھنا اس کی حفاظت کس طرح رب تعالیٰ فرمائے گا؟ محدثین فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت رب تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جب اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تو اب قیامت تک جو قرآن رب تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، مینوان اس کے اندر بغیر کسی زبر زیر کی تبدیلی کے آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن موجود ہے جو رب تعالیٰ نے بواسطہ جبریل امین قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ ہماری سعادت ہے، اس امت کی خوشخبری ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ ہماری کتاب رب نے جو ہمیں رسول عطا فرمایا وہ رسول بھی سب سے زیادہ شان والا، جو کتاب عطا فرمائی وہ ساری کتابوں سے زیادہ شان والی، اور پھر سب سے بڑی ہماری سعادت کی بات یہ کہ رب نے جو کتاب عطا فرمائی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم میں لیا، اور اس کے اللہ کی حفاظت کے جو ہے وہ جو اس نے انتظامات کیے ان میں سے ایک انتظام اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کی جو حفاظت کے جو رب تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے ان میں سے ایک ہی ہے جس کا آج ہم نے اہتمام کیا، قرآن کی جو ہے وہ تعلیم اور قرآن کا حفظ۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کے جو انتظاماتوں میں سے ایک انتظام ہے، رب نے جو اس کے انتظامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک انتظام ہے قرآن کا حفظ کرنا۔ پہلی امتوں کے صرف نبی اس کتاب کے حافظ ہوتے تھے، جو امتی ہوتے تھے وہ صرف ناظرہ اس کتاب کو پڑھنا جانتے تھے، ان کو حفظ نہیں ہوتی تھی۔ رب نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر بھی اس قرآن کو جو ہے وہ محفوظ فرما دیا۔ اور امام بیہقی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، کثیر محدثین نے یہ واقعہ لکھا۔ ہارون الرشید بہت بڑے ایک جو ہے اسلامی فرمانروا ہوئے ہیں، حکمران ان کا بیٹا تھا، ان کے مرنے کے بعد مامون الرشید وہ سالانہ ایک بہت بڑی جو ہے علمی مجلس قائم کرتا، بہت بڑی کانفرنس کرتا جس کے اندر بڑے بڑے دور سے اسکالر لوگ آتے اور جو ہے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کرتے۔ اس نے ایک سالانہ اپنی جو ہے وہ مجلس قائم کی، اس کے اندر ایک آدمی آیا بڑی وجاہت والا، بڑے خوبصورت کپڑوں والا، چہرے سے وجاہت ٹپک رہی تھی، اس نے بڑی خوبصورت گفتگو بھی کی، تقریر بھی کی، لیکن جو ہے جب وہ تقریر سے فارغ ہوا چونکہ وہ تھا یہودی، عالم تھا یہودیوں کا، تو اس نے تقریر بڑی خوبصورت کی۔ مامون رشید اس کی تقریر سے بڑا متاثر ہوا، بلا کر کہنے لگا ارے فلاں تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں یہودی ہوں، اسرائیلی ہوں۔ تو کہنے لگا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے اپنا بہت بڑا کوئی عہدہ عطا کر دوں گا، تجھے اپنا جو ہے وزیر وغیرہ بنا لوں گا۔ کہنے لگا نہیں، میرا دین جو ہے وہ آپ کے دین سے بہتر ہے، جو میرے ابا کا دین ہے، ابا و اجداد کا دین ہے، یہ تمہارے دین سے بہتر ہے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ چلا گیا۔ سال کے بعد دوبارہ وہ سالانہ کانفرنس ہوئی نا، تو وہی آدمی آیا اور اس نے آ کر اسلام کی حقانیت پر بہت خوبصورت گفتگو کی، بڑی اچھی تقریر کی۔ اسلامی برحق مذہب ہے، باقی جتنے بھی دین ہیں ان میں سے کوئی دین بھی برحق نہیں ہے، دین برحق یہ دین اسلامی ہے۔ اچھا اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی بزرگ تشریف لا چکے ہیں، ابن استاد گرامی اپنے خطاب سے ہمارے کل وزہان کو منور کرتے ہیں۔ تمام دوست جو ہیں وہ تشریف فرما ہو جائے۔ بیٹھے بھائی سارے احباب، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ اس نے دوسرے سال جب آیا نا تو وہ عالم جو تھا یہودیوں کا، اس نے بہت اچھی گفتگو پھر کی، اور گفتگو کا موضوع تھا اسلام ہی برحق مذہب ہے،
اسلام ہی سچا دین ہے، اس موضوع پر اس نے بڑی اچھی جب گفتگو کی تو پھر جو ہے تقریر جب ختم ہوئی تو مامون رشید نے اس کو واپس اپنے پاس بلایا، کہنے لگا کیا بات ہے کہ تو نے آج اسلام کی حقانیت پر، اسلام ہی سچا دین ہے، اس پر تو نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، تو کس طرح متاثر ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اسلام کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا میں نے تجھے پچھلے سال اتنا انعام کا بھی وعدہ کیا تھا، یعنی دوسرے لفظوں کے لالچ بھی دیا تھا کہ تو اسلام قبول کر لے، تو کہنے لگا نہیں، میرے آبا کا دین یہ سچا دین ہے اور میں جو ہے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ لیکن ایک سال کے بعد یہ اتنی تبدیلی کیسے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی حقانیت پر تو دلال دے رہا ہے؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ جب میں یہاں سے چلا گیا نا تو میں اپنے گھر میں پہنچا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا جانچوں تو صحیح، پڑتال تو کروں کہ یہ مسلمان سچے ہیں یا یہودی سچے ہیں، عیسائیت سچے ہیں، کون ان میں سے سچا ہے؟ تو میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا اے مامون رشید تجھے پتہ ہے میں بڑا اچھا خوش نویس ہوں، خوش خط ہوں، میں بڑا اچھا کاتب ہوں، تو میں نے گھر میں جا کر نا 3 بڑے خوبصورت تورات کے جو ہے وہ میں نے نسخے لکھے، بہت خوبصورت ان کی کتابت کی، تینوں نسخوں کے اندر میں نے رد و بدل کیا اپنی مرضی سے، اور میں لے کر یہودیوں کے کنیسے کے اندر گیا، ان کی عبادت گاہ میں گیا، کہا یہ تمہاری کتاب ہے، دیکھو میں کتنی خوبصورت یہ اس کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو واقعی بڑے کاغذ بڑا اچھا تھا، کتابت بڑی اچھی تھی، کہنے لگے یہ تو بہت خوبصورت جو ہے لکھا ہوا ہے، جتنے میں نے پیسے مانگے انہوں نے مجھے پیسے دیے، انہوں نے مجھ سے وہ تینوں نسخے تورات کے رکھ لیے۔ کہتا ہے پھر میں گھر آیا، گھر آ کر میں نے جو ہے انجیل کے 3 نسخے لکھے بہت خوبصورت انداز میں، اور وہ بھی اچھے کاغذ پر میں لکھ کے اس کے اندر بھی میں تینوں کے اندر رد و بدل کیا، اپنی مرضی سے رد و بدل کیا۔ پھر عیسائیوں کے جو ہے گرجے کے اندر گیا، جا کر ان کے علماء سے کہا یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے تورات انجیل، یہ دیکھو کتنی خوبصورت لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے واقعہ کسی نے بڑی محبت سے لکھا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے جتنے پیسے مانگے انہوں نے مجھے پیسے دیے، پھر میں وہ تینوں نسخے ان کو دے کر واپس آ گیا۔ گھر آیا پھر میں نے آ کر قرآن کے بھی 3 نسخے لکھے اور ان کے اندر بھی میں نے رد و بدل کیا، لے کر میں جب مسلمانوں کی کتب خانے کے اندر گیا نا تو کتب خانے والے سے میں نے کہا یار یہ 3 قرآن کے میں نے نسخے لکھے ہیں تو یہ دیکھو بڑا اچھا کاغذ بھی ہے، کتابت بھی بڑی اچھی ہے، تو تمہاری مذہبی کتاب ہے۔ اس وقت چونکہ یہ پرنٹ والا سلسلہ نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، تو اس وقت قرآن کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ آج تو ہماری مسجدوں کے اندر کتنے نسخے پڑے ہوتے ہیں، شاید ان میں سے کبھی سال کے اندر ہم ایک نسخے کو بھی نہیں کھولتے ہیں، لیکن اس وقت قرآن کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ تو کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے لیکن رکھ جا، میں پہلے اس کی جو ہے چھان بین کروں گا، اگر اس میں کوئی غلطی نہ ہوئی تو پھر میں تجھ سے وصول کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ تو اس کتاب فروش نے وہ کتابیں تینوں لے کر وہ قرآن کے 3 نسخے لے کر رکھ لیے، حافظ قرآن کو بلایا، کہنے لگا حافظ جی میں تو حافظ نہیں ہوں، یہ اب قرآن کے 3 نسخے آئے ہیں میرے پاس، تو یہ ہیں بڑے خوبصورت، کاغذ بھی بڑا اچھا ہے، ذرا ان کی جو ہے نا وہ تم تلاوت کر کے دیکھو اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی زیر زبر کی غلطی کوئی ہو، چونکہ اس نے رد و بدل کیا ہوا تھا، وہ حافظ قرآن پڑھتا جاتا، جہاں غلطی آتی وہاں نشاندہی کرتا جاتا، تو 3 نسخوں کے اندر چونکہ اس نے رد و بدل کیا ہوا تھا، وہ 3 نسخوں کے اندر اس نے حافظ قرآن نے نشانات لگا کر وہاں نشانیاں رکھ دی۔ کہنے لگا ارے کتاب فروش، ارے کتابیں بیچنے والے یہ نسخے نہیں لینے والے، اس لیے کہ اس کے اندر تو کسی لکھنے والے بڑی زیادتی کی ہے، رد و بدل کیا ہے، لہذا یہ نسخے بیچنے کے قابل نہیں ہے، یہ مت خریدنا۔ کہتے ہیں میں کچھ جتنے دنوں کو اس نے وعدہ کیا تھا ان دنوں کے بعد پھر میں اس کتاب والے کتاب فروش کے پاس گیا، کتاب خانے والے سے میں نے کہا کہ وہ جو میں آپ کو جو ہے بڑے خوبصورت 3 قرآن کے نسخے دے کر گیا تھا وہ کیا؟ کہنے لگا بھائی وہ پڑے ہیں اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں خریدوں گا۔ کیا ہوا اتنا کاغذ اچھا ہے، اتنی اچھی کتابت ہے؟ کہنے لگا کتابت کو ہم نے کیا کرنا ہے، کاغذ کو کیا کرنا ہے، تو نے تو اس کے اندر بہت رد و بدل کیا ہے، ہمارا تو وہ قرآن ہے کہ رب نے قلب مصطفیٰ پر جو نازل فرمایا آج تک اس کے اندر زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اپنے نسخے اٹھا اور لے جا، ہم نہیں خریدیں گے اس کو۔
کہتا ہے میں وہ نسخے اٹھا لایا اور میں نے کہا کہ جس کتاب کے اندر آج تک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی وہی دین سچا ہے. اسی وقت میں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسی وقت میں پڑھا اور مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. یہ گویا کہ یہ حفظ قرآن جو ہے نا یہ رب نے جو اس قرآن کی حفاظت کے انتظامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک اعلیٰ ترین انتظام ہے. اگر یہ قرآن کے نسخے یہ اگر مسجدوں سے اٹھا کر مدارس سے اٹھا کر کتاب فروشوں سے لے کر اس کو اگر سمندر پہ بھی ڈال دیا جائے تو رب ذوالجلال والاکرام کی عزت کی قسم یہ جو سینوں کے اندر رب نے یہ امانت رکھ دی ہے یہ قرآن ہمیشہ قیامت تک جو ہے اسی طرح محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو انہوں نے یہ صدقہ جاریہ کا یہ سلسلہ شروع فرمایا ہے یہ مسجد بھی یہ صدقات جاریہ میں سے ایک اعظم ترین جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ اس سے بھی بڑا صدقہ جاریہ ہے جس کا انتظام جو ہے وہ انتظامیہ مسجد ہادہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. ان کے سادہ کی زندگی میں علم و عمل میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے بھی آپ تشریف لائے ہیں نا میں بس آپ حضرات سے صرف یہی کی ریکویسٹ کروں گا ایسی مساجد کے اندر میرا خیال ہے چندے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور میرا خیال یہ ہے مسجد دیکھ کر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں چندہ نہیں اکٹھا کیا جاتا. یہاں نا یہ چندے کے محتاج ہیں. صرف آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا ایک ایک بچہ دین کے لیے ضرور یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے پروردہ ہوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت تاجدار آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف جناب پیر جلیل الرحمن نقشبندی مجددی حافظ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور بزرگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے صاحبزادہ والا شان پروردہ ہوش ولایت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب نقشبندی مجددی رونق کے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی. اب میں جن بچوں نے آج حفظ القرآن شروع کرنا ہے میں قبلہ استاد گرامی کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں آپ ان کو حفظ القرآن کا افتتاحی جو سبق ہے جو بسم اللہ شریف ہے اب وہ پڑھاتے ہیں. سب سے پہلے جو بچے ہمارے اس ادارے میں حفظ القرآن کی تعلیم حاصل کریں گے ان میں سے عبد المنان بن محمد عرفان اور اس کے ساتھ محمد عمر بن غلام عباس محمد علی بن غلام عباس اور اس کے ساتھ محمد السلام بن حاجی محمد الیاس محمد توصیف بن محمد ارشاد محمد انس بن اکبر علی محمد عاصم بن محمد ارشد اور محمد ذیشان بن رفیق. تقریباً 8 طلباء ہیں جو ابھی اپنے سبق کا افتتاح جو ہے وہ کریں گے. قبلہ استاذ گرامی اپنی دعاؤں سے اور اپنے ملفوظات سے اور بسم اللہ شریف سے ان بچوں پہ آغاز بھی کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کو بھی فرمائیں. ہمارے اساتذہ کا جو طریقہ ہے بزرگوں کا اسلاف کا
یہ ہے کہ جب افتتاحی یہ تقریب ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ ان بچوں کو وہ دعا وہ پڑھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ بچے بھی پڑھتے ہیں. تو میں بھی وہ اپنے بزرگوں سے سنا ہوا وہ سبق جو ہے اسی کے طریقے کے مطابق ان بزرگوں کی موجودگی کے اندر جو ہے ان بچوں کو شروع کرواتا ہوں. انشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ دعا فرمائیں گے تو یقین رب تعالیٰ جو ہے ان بزرگوں کی دعا کے توسل سے ان بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے گا. تو وہ طریقہ کار تو یہ ہے، پہلے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو وہ میں انشاءاللہ پہلے سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہوں اور اس کے بعد دعائیہ کلمات یہ سارے احباب آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اب جو کلمات میں عرض کروں گا وہ آپ سب آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبه نستعین وبه رب نستعین یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبه نستعین وبه نستعین رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبه نستعین وبه یا نستعین فتاح یا فتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه رب قولي زدني علما رب 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 زدني علما